الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ کل درس کے وقت ہم نے وعدہ کیا تھا کہ انشاءاللہ آج کا درس بھی اسی سلسلے سے متعلق رہے گا، مسائل جنازہ سے۔ اور کل کا درس ہمارا 4:30 بجے ہوا تھا، انشاءاللہ 4:30 بجے ہی یہ درس کا وقت رہے گا، لیکن آج بعض اسباب کی بنا پر درس مؤخر ہو گیا، جس کے لیے ہم معذرت خواہ ہیں۔ بہرکیف کل ہمارا درس ہوا تھا میت کے غسل کے تعلق سے، اور اس میں یہ باتیں بتائی گئی تھیں کہ میت کو جس قدر جلدی ممکن ہو غسل دینا چاہیے، جلد سے جلد اسے غسل دینا چاہیے، کیونکہ پورے جنازے کو دفن کرنے تک جلدی کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اسی طرح سے اس میں یہ باتیں بھی بتائی گئی تھیں کہ میت کے غسل دیتے ہوئے چند باتوں کا خیال رکھیں۔ پہلی بات کہ 3 بار اسے غسل دیں، اور اگر 3 سے زیادہ غسل دینے کی ضرورت ہو تو غسل دینے والے جیسا مناسب سمجھیں غسل دے سکتے ہیں۔ دوسری بات کہ اس سے زیادہ غسل دیں تو طاق پر ختم کریں، یعنی 5 یا 7 یا 9 یا 11 جس طرح ضرورت ہو اس طرح سے غسل دیں، مگر طاق پر اسے ختم کریں، طاق تعداد میں غسل دیں۔ تیسری بات یہ کہ غسل دیتے ہوئے کسی ایک مرتبہ پانی کے ساتھ بیری یا کوئی ایسی چیز ملا لیں جس سے صفائی ستھرائی ہو جائے، جیسے صابن وغیرہ ملا لیں پانی میں، تاکہ بہتر صفائی ہو جائے۔ چوتھی بات یہ کہ جب آخری بار غسل دیں تو اس میں خوشبو ملا لیں، عطر ملا لیں، اور کافور ملانا بہتر ہے۔ اور 5ویں بات یہ کہ چوٹیوں کو کھول لیں اور کھول کر کے اسے اچھی طرح غسل دیں۔ اور 6ٹھی بات یہ کہ بالوں میں کنگھی کر دیں۔ اور 7ویں بات یہ کہ بالوں کی 3 چوٹی بنا کر کے تینوں چوٹیوں کو پیچھے ڈال دیں۔ یہ عورت کے تعلق سے ہے، ظاہر بات ہے کہ اسی کے بڑے بال ہوتے ہیں تو ان کی چوٹیاں بنا کر 3 چوٹیاں بنا کر اسے پیچھے ڈال دیں۔ اور 8ویں بات یہ کہ غسل دینے میں دائیں طرف سے شروع کریں اور اعضائے وضو سے پہلے ابتدا کریں، گویا پہلے وضو کرا دیں اس کے بعد غسل کریں۔ اور 9ویں بات یہ کہ مردوں کو مرد غسل دیں اور عورتوں کو عورتیں غسل دیں، البتہ اگر میاں بیوی ہوں تو بیوی شوہر کو اور شوہر بیوی کو غسل دے سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد میں جو ہے ان تمام مسائل کی دلیل پیش کی گئی تھی صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی ام عطیہ رضی اللہ عنہا کی حدیث، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی زینب رضی اللہ عنہا کے غسل سے متعلق تھی، کہ اس میں ان سارے مسائل کے دلیل آ گئے تھے۔ اس کے بعد میں غسل دینے میں اس بات کا خیال رکھیں کہ میت کے اوپر ایک چادر یا ایک کپڑا ڈال دیں، اور اس کے بعد اس کے نیچے سے اس کے کپڑے اتاریں۔ میت کا جب کپڑا اتارنا ہو تو میت کے اوپر ایک چادر ڈال دیں اور اس کے بعد اس کے کپڑے اتاریں، تاکہ وہ کپڑے اتارنے کی وجہ سے بالکل ننگا اور بے ستر نہ ہو جائے۔ اور ایک چھوٹے سے کپڑے کی مدد سے، یعنی ہاتھوں کا آپ لفافہ کہہ سکتے ہیں کہ ہاتھوں کا لفافہ بنا کے پھر اسی چھوٹے کپڑے کی مدد سے، اسی ٹکڑے کی مدد سے جو ہے میت کو غسل دیں، تمام اعضاء پر اپنے ہاتھ پھیریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اسی طرح سے عمل ہوا کرتا تھا، جیسا کہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی حدیث اس تعلق سے آتی ہے۔ چنانچہ سنن ابی داؤد میں یہ حدیث ہے، عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ جب صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دینا چاہا تو انہوں نے کہا کہ اللہ کی قسم ہمیں نہیں معلوم، کیا ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے اتار دیں جیسے اپنے مردوں کے کپڑے اتار کے انہیں غسل دیا کرتے ہیں، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح غسل دیں کہ آپ کے بدن پر آپ کے کپڑے باقی رہیں۔ تو جب انہیں آپس میں اختلاف ہو گیا، صحابہ کرام کا آپس میں اختلاف ہو گیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اوپر نیند ڈال دی، اور چنانچہ سب کے سب کو اونگھ آنے لگی، یہاں تک کہ ان کی جو ہے
ان کی ٹھوڑی ان کے سینے سے لگ گئی، گویا نیند سے ایسے جیسے جھک جاتا ہے آدمی، اس طرح سے اونگھ کی وجہ سے ان کی ٹھوڑی ان کے سینوں سے لگ گئی۔ یہ حالت ہو گئی، سب پہ نیند طاری ہو گئی کہ گھر کے ایک کونے سے کسی آواز بولنے والے نے بات کی، کسی گفتگو کرنے والے نے گفتگو کی، گھر کے کونے سے آواز آئی، لوگوں کو پتہ نہیں کہ کس نے یہ آواز دی۔ اس آواز میں یہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کپڑوں سمیت غسل دو۔ یہ جو ہے آواز سنائی دی، چنانچہ اس کے بعد صحابہ کرام اٹھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دیا، آپ کے کپڑوں سمیت، آپ کے کپڑوں کے اوپر سے پانی ڈالتے جاتے تھے اور ملتے جاتے تھے، قمیص کے اوپر ہی سے آپ کو پانی ڈال کے ملتے بھی جاتے تھے، اور ہاتھوں کے بجائے آپ کے قمیص کے ذریعے سے ہی آپ کے بدن پہ ملتے تھے۔ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں لو استقبلت من امری مستدبرت ما غسلہ الا نساؤہ، اگر مجھے وہ بات پہلے معلوم ہو گئی ہوتی جو بعد میں معلوم ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی بیویوں ہی نے غسل دیا ہوتا۔ گویا عائشہ رضی اللہ عنہ کو یہ بات پہلے سے نہیں معلوم تھی، کیا وجہ تھی یا بھول گئیں اس وقت۔ بہرحال انہوں نے یہ کہا کہ اگر مجھے وہ بات پہلے معلوم ہو گئی ہوتی جو بعد میں معلوم ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی ازواج مطہرات ہی نے غسل دیا ہوتا۔ ایک بات یہ بھی یاد رہے کہ غسل دیتے ہوئے اخیر میں جو یہ کہا گیا ہے کہ خوشبو لگایا جائے آخری غسل میں، آخری پانی ڈالتے ہوئے، آخری مرتبہ نہلاتے ہوئے، تو یہ سے محرم مستثنا ہے۔ جو آدمی حالت احرام میں عمرہ یا حج میں وفات پا جائے تو اسے آخری پانی ڈالتے ہوئے اس میں خوشبو یا کافور نہیں ڈالیں گے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے محرم کے بارے میں فرمایا ہے کہ اس پر خوشبو نہ لگاؤ، وہ قیامت کے دن حالت احرام میں اٹھے گا، لبیک پکارتے ہوئے اٹھے گا۔ بخاری و مسلم کی حدیث ہے۔ اور جو یہ بات بتائی گئی کہ شوہر کو بیوی اور بیوی کو اس کا شوہر غسل دے، ایک دوسرے کو غسل دینا جائز ہے، شیخ البانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ایسی کوئی دلیل نہیں جس بنیاد پر اس سے منع کیا جا سکے، اور یہ معاملات میں سے ہے، اور معاملات میں اصل جواز ہے، اور خاص طور پہ 2 حدیثوں سے اس بات کی تائید بھی ہوتی ہے۔ 2 حدیثیں ایسی پائی جاتی ہیں جس سے اس بات کی تائید بھی ہوتی ہے کہ میاں بیوی کو ایک دوسرے کو غسل کرنا چاہیے۔ پھر پہلی حدیث ذکر کرتے ہیں عائشہ رضی اللہ عنہ سے۔ عائشہ رضی اللہ عنہ کی حدیث کہتی ہیں کہ اگر مجھے وہ بات پہلے معلوم ہو گئی ہوتی جو بعد میں معلوم ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی ازواج ہی نے غسل دیا ہوتا، آپ کی بیویوں کے سوا اور کسی نے آپ کو غسل نہ دیا ہوتا۔ امام بیہقی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل نہ دینے پر حسرت کی، اور حسرت کسی ناجائز کام پر نہیں کیا جا سکتا، حسرت جائز کام پر ہی کیا جا سکتا ہے۔ اور امام احمد رحمہ اللہ نے بھی اس بات کو جائز قرار دیا ہے کہ بیوی اپنے شوہر کو غسل دے اور شوہر اپنی بیوی کو غسل دے۔ اور ابھی آپ یہ حدیث سن چکے ہیں سنن نبی داؤد والی، جس میں عائشہ رضی اللہ عنہ کی یہ حسرت نقل کی گئی۔ ایسے ہی عائشہ رضی اللہ عنہ کی ایک اور حدیث سے بھی اس بات پر دلیل ملتی ہے کہ شوہر اپنی بیوی کو غسل دے سکتا ہے۔ اس حدیث میں تو یہ ہوا کہ عائشہ رضی اللہ عنہ نے حسرت کی، اس کا مطلب بیوی اپنے شوہر کو غسل دے سکتی ہے، لیکن اگلی حدیث جو ہم پیش کر رہے ہیں عائشہ رضی اللہ عنہ کی، اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ شوہر اپنی بیوی کو غسل دے سکتا ہے۔ وہ دلیل کیا ہے؟ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بقیع کے قبرستان سے ایک جنازہ کی تدفین کے بعد واپس ہوئے، اور مجھے سر میں کافی درد تھا، تو میں نے کہا ہائے میرا سر کے درد کی وجہ سے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلکہ ہائے میرا سر، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی سر میں درد تھا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ تمہارا کیا نقصان ہوگا اگر تم مجھ سے پہلے مر جاؤ تو میں تمہیں غسل دوں گا، تمہیں کفن پہناؤں گا اور تم پر جنازہ پڑھوں گا اور تمہیں دفن کروں گا۔
آپ یہ بات جانیں کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ہنسی میں کہی، مزاح میں کہی، اور ظاہر بات ہے سن کر کے تھوڑی دیر کے لیے عائشہ رضی اللہ عنہ کو غصہ آئے گا کہ میری موت کی بات کر رہے ہیں، لیکن سر کا درد بھول جائے گا، دوسری طرف توجہ بٹ جائے گی۔ اور یہ بات یاد رکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چاہے مزاح کا وقت ہو، ہنسی کا وقت ہو، کوئی بھی وقت ہو، آپ کی زبان سے ہمیشہ حق ہی نکلتا تھا۔ چنانچہ عبداللہ ابن عمرو ابن عاص رضی اللہ عنہ کی حدیث آپ یاد کریں کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں لکھ لیا کرتے تھے، تو بعض لوگوں نے ان کی ملامت کی کہ آپ سب کچھ لکھ لیتے ہیں، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بشر ہیں، ایک انسان ہیں، آپ کبھی غصے میں ہوتے ہیں اور کبھی مزاح کرتے ہیں، اور آپ کی کبھی کیفیت کچھ ہوتی ہے، کبھی کیفیت کچھ ہوتی ہے، تو ہر وقت ہر بات نہ لکھا کریں۔ تو انہوں نے جا کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے نبی میں ہر بات لکھ لیا کرتا تھا، تو بعض لوگوں نے یہ سبب بتا کے مجھے منع کیا، تو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکتب فواللہ الذی لا الہ الا ھو ما یخرج منہ الا الحق، کہ تم لکھتے رہو، میری تمام باتیں لکھتے رہو، اس اللہ کی قسم جس کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں ہے، میری زبان سے جو کچھ نکلتا ہے حق ہی نکلتا ہے، ہر حالت میں، خوشی میں، غمی میں، مزاح کے وقت میں، کسی وقت میں بھی اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی ناحق کوئی بات نہیں کہا کرتے تھے۔ اور چنانچہ قرآن پاک بھی اس پر گواہ ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خواہش نفس سے کبھی کوئی بات نہیں کرتے، جو کہتے ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کی ہوئی وحی کی بنا پر کہتے ہیں۔ تو بہرحال اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی بیوی کے بارے میں یہ کہا کہ اگر تم مجھ سے پہلے مر جاؤ تو میں تمہیں اپنے ہاتھوں سے غسل دوں گا، کفن پہناؤں گا، جنازہ پڑھوں گا، اپنے ہاتھوں سے دفن کروں گا، تو اس کا مطلب کہ ایسا کرنا ایک شوہر کے لیے بالکل جائز ہے، ناجائز نہیں ہو سکتا۔ یہ مسند احمد کی حدیث ہے، سنن دارمی میں ہے، سنن ابن ماجہ میں ہے، مسند ابی اعلیٰ میں ہے، اور اسی طرح سے حدیث کی اور کتابوں میں ہے یہ حدیث۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ یہاں پر میاں بیوی کے غسل کے تعلق سے یہ دلائل موجود ہیں۔ پھر بھی بہت افسوس کی بات ہے کہ بعض جگہوں پر، بعض علاقوں میں لوگ کہتے ہیں کہ وفات ہوتے ہی میاں بیوی کا رشتہ ختم ہو جاتا ہے، اور وہ ایک دوسرے کو دیکھ نہیں سکتے، اور ایک دوسرے کو غسل نہیں دے سکتے، اور عجیب عجیب باتیں کہی جاتی ہیں جو بہت افسوسناک ہیں۔ ایمانی رشتہ تو وہ ہے کہ یہ ختم نہیں ہوگا، بلکہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں وعدہ کیا ہے کہ ہم الحقنا بہم ذریتہم، کہ جو اہل ایمان ہیں اللہ تعالیٰ جنت میں ان کے آل و اولاد کو ان سے ملا دے گا، تو جنت تک یہ رشتہ باقی رہے گا۔ اور یہ بیوی جنت میں بھی انسان کو، اگر دونوں میاں بیوی نیک ہیں تو جنت میں بھی میاں بیوی رہیں گے، اور اس سے زیادہ خوش رہیں گے، اس سے زیادہ خیر میں رہیں گے، اور اس سے زیادہ بھلائی اور نعمتوں میں رہیں گے۔ تو بہت بڑی بادشاہت اللہ تعالیٰ کی طرف سے جنت میں نعمتیں ہی نعمتیں ملیں گی۔ تو یہ رشتہ موت سے ختم نہیں ہوتا ہے، یہ بات بالکل قطعاً نادانی کی بات ہے اور غلط بات ہے اور دلائل کے خلاف بات ہے۔ انشاءاللہ اگلے مسائل پہ، جنازے کے اگلے مسائل پہ ہم اگلے دروس میں انشاءاللہ بات کریں گے۔ آج کے لیے یہ مختصر درس کافی ہے۔ والحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا وسلم۔